الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد رمضان شریف کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ہر سال ہماری زندگی میں رمضان آیا اور ہم نے اس کو ایک روٹین کی بات سمجھی کہ جس طرح روٹین کے ساتھ کوئی مہینہ آتا ہے، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، روٹین کے ساتھ ہم نے اس فضائل کو سنا اور اسی انداز سے ہر سال کی طرح ہم رمضان کا مہینہ گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جس انداز سے مہینہ گزارنا چاہیے، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ تھا رمضان شریف کا مہینہ گزارنے کا، نہ وہ انداز ہم نے اپنایا، نہ وہ انداز ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ ہم نے یہ مہینہ گزارنا کیسے ہے۔ ہماری مساجد کا وہی حال ہے۔ ہر مسجد میں آپ جا کے دیکھیں، جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے، شروع کے دنوں میں ہمیں نمازی نظر آتے ہیں، فجر کی نماز میں اور تراویح کی نماز میں۔ اس کے بعد کچھ دن گزرتے ہیں، پہلا عشرہ، پھر نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی انداز سے آخر میں جا کر شب قدر میں پھر نمازی زیادہ، اور عید الفطر میں پھر نمازی زیادہ، اور عید کی نماز کے بعد اسی دن ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے وقت دیکھا جائے نمازی کوئی نہیں۔ یعنی ہم نے ایک روٹین کی بات سمجھی ہے، جو اصل اس کی حقیقت ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ رمضان شریف ہم نے گزارنا کیسے ہے، رمضان شریف کس انداز سے ہمیں گزارنا چاہیے، سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ ہم نے ایک روٹین کی بات سمجھی، مولوی صاحب نے فضائل بیان کر دیا، ہم نے سن لیے، بس بات ختم۔ لیکن نہیں، آپ سمجھیے گا، ایک محفل پاک میں جب کوئی نقیب محفل، اسٹیج سیکرٹری کسی کو دعوت دیتا ہے، وہ رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں، استاذ القراء، استاذ الحفاظ اور خطیب اہل سنت اور یہ وہ، اس کو ہم بھی روٹین کی کارروائی سمجھتے اور آگے گزر جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس یہ روٹین کی بات ہے، اس کا کام ہی یہی ہے اسٹیج سیکرٹری کا۔ لیکن اگر کسی محفل میں کوئی شیخ الحدیث، کوئی مفتی صاحب، کوئی سید صاحب، کوئی بڑے عالم دین کھڑے ہو کے کہیں کہ اب میں جس بندے کو خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ عام بندہ نہیں، تو پھر ہم سوچیں گے کہ آج کچھ خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسٹیج سیکرٹری نہیں کہہ رہا، نقیب محفل نہیں کہہ رہا، یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ شیخ الحدیث کہہ رہے ہیں، یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ، یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا میں نے، رمضان شریف کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ رب تعالی اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کی عزت کی بات قرآن کریم میں کر رہا ہے، اور میرا رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اور یہ تو ہے نا اللہ تبارک و تعالی، اور پھر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو جمع کیا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آیا نہیں، پہلے ہی صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جمع کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ اب سوچئے، اتنی زیادہ برکات رب تعالی خود
قرآن کریم میں نام لے کے فرمائے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، اور حضور باقاعدہ صحابہ کو جمع کر کے فرمائیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں کا نزول ہونے والا ہے، اور اس مہینے میں ہماری یہ سوچ ہو، ہماری یہ روٹین ہو کہ عشاء کا وقت ہو تو ہمارا نوجوان گلیوں بازاروں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہو، عشاء کا وقت تراویح کا وقت ہو اور ہمارا نوجوان فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنا وقت پاس کر رہا ہو، تو پھر سوچئے، میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی کہ بوڑھا بابا، سفید داڑھی والا بابا گھر سے اٹھ کے لاٹھی ٹیک ٹیک کے مسجد میں آ کے نماز عشاء ادا کرے، اور تو بھری جوانی میں اپنا وقت جو ہے وہ گلیوں بازاروں میں ضائع کرے۔ سوچئے کہ یہ مہینہ ہم کس انداز میں گزار رہے ہیں اور کس انداز میں گزارنا چاہیے، حالانکہ رحمتوں کا نزول کس قدر ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، من قاما ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا کہ جو بندہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا امید رکھ کے اور قیام کرتا ہے اللہ کی رحمت پر امید رکھ کے، تو اس کا انعام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم جو یہ قیام ہے تراویح والا، اس کو تو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، اس کو تو ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے شروع کے 2-4 دن تراویح کی نماز پڑھنی ہے، پھر آخری عشرے میں آ کے تراویح کی نماز پڑھنی ہے اور ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے ایک اور جو روٹین کی بات میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے نمازیں ادا کر کے، اب افطاری کا وقت ہے اور افطاری کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، جناب وہاں شو چل رہا ہے، اور ہم نے دین سیکھنا کہاں سے ہے؟ معاذ اللہ، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو مولوی صاحب ٹی وی پہ آتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے۔ یہ میرے عزیز ہیں پورے 1 ہفتے سے قریباً مجھے کہہ رہے ہیں جی ٹائم دیں، ڈی ایم کے چینل ہے ان کا، تو میں نے کہا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ ٹی وی پہ آ کے نہیں بھی کرتا تو علم دین تب بھی پھیلتا ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ جو مولوی صاحب ٹی وی پہ آ کے بیان کرتے ہیں وہ سب سے بڑے مولوی ہیں۔ حالانکہ مجھے یہ بتائیں کہ کس نے مفتی صاحب کو یہ اجازت دی کہ بے پردہ خاتون ان کے سامنے بیٹھی ہے اور مفتی صاحب جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں؟ بھائی یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کس دین کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے مذہب نے تو ہمیں بتایا ہے کہ بے پردہ خاتون کے ساتھ بیٹھ کے آپ کسی صورت کسی قیمت بھی پروگرام نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے مفتی صاحب جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے خواتین ساتھ میں بیٹھی ہیں، بے پردہ بیٹھی ہیں اور پروگرامات ہو رہے ہیں، اور ہم نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ ٹی وی پہ جو بات سکھائی جائے گی وہی ٹھیک ہے۔ معاذ اللہ۔ او بھائی آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے افطاری کرنی ہے، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت اس قدر زیادہ رمضان شریف میں کرنی چاہیے۔ ہم حنفی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ ہر سال رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 60 اور 1 61 61 مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک مہینے میں رمضان شریف میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جس قدر زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی گزارش کی تھی کہ پورا سال شاید ٹائم نہیں ملتا، بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ مصروف ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میری مصروفیت سب سے زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بار تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں جتنا کام کیا ہے نا وہ 2300 سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ان سے زیادہ مصروفیت کس کی ہے؟ لیکن اتنی مصروفیت ہونے کے باوجود رمضان شریف میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اور ہمیں جو رمضان شریف میں تراویح میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ہم وہ بھی نہیں سنتے، ہمارے پاس وہ بھی سننے کا ٹائم نہیں۔
ہم وہ وقت بھی گلیوں بازاروں میں گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان شریف کا مہینہ، اس میں جس قدر زیادہ ہو سکے۔ اچھا یہاں ایک اور بات عرض کروں، رک کے ضمناً عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا ختم چہلم ہے، یا سالانہ ختم کی تقریب ہے، یا کل شریف کی محفل ہے، اب کیا کرتے ہیں، جہاں جہاں علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، مدارس کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، وہاں کالیں کی جاتی ہیں، بھائی آپ نے جتنے قرآن کریم پڑھے ہیں وہ ہمارے ایصال ثواب کریں، وہ ہم ابا جی کے ایصال ثواب کرتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، مدارس سے پڑھوائیں گے، علماء کو کہیں گے۔ میں نے کہا اس سے بہت بہتر ہے، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، یہ میں پہلے بتا دوں، میں اس کے مخالف نہیں ہوں، ہونا چاہیے، کسی ایک کی دعا آمین ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، پڑھانا چاہیے جتنا ہو سکے۔ میں نے نہیں پڑھایا آج تک، میں نے نہیں پڑھوایا، میں خود پڑھتا ہوں، جتنا پڑھ سکوں خود پڑھتا ہوں۔ میں کسی کے مدارس میں جا کے نہیں کہتا کہ بھائی میرے والد صاحب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، میرے والد صاحب کے لیے آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہے، نہیں، میں خود پڑھتا ہوں جتنا پڑھ سکوں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، جتنا آپ کو آتا ہے آپ خود پڑھیں۔ جتنا درد سے آپ اپنے والدین کے لیے پڑھ سکتے ہیں اتنے درد سے مدارس والے نہیں پڑھیں گے، جتنے کم پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں آپ خود، یہی سورہ اخلاص۔ اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں چلے جائیں اپنے والد صاحب کی قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھیں، والدین کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کے پڑھیں، لیکن خود پڑھیں خود۔ ہم نے یہ پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داری علماء پہ ڈال دی ہے، بس نہ ہم نے نماز پڑھنی، نہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی، نہ ہم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ پوچھنا اور یہ سیکھنا، نہ ہمیں خود غسل کرنے کا پتہ۔ دین اسلام سے اس قدر دور ہوتے جا رہے ہیں ہم نے سب کچھ ڈال دیا علماء پہ۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ 23 سال کا عرصہ ہے حضور کی، یہ جو ختم نبوت کے اعلان کے بعد 23 سال کا عرصہ، اور اتنا کام، آپ غزوات دیکھیں، آپ سفر دیکھیں، آپ کام دیکھیں، 2300 سال میں بھی کوئی بندہ اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال میں کیا۔ اتنی مصروف زندگی، اور اس کے باوجود بھی رمضان شریف میں قرآن کریم کو نہیں چھوڑا جا رہا، قرآن کی پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور دوسروں کو بھی قرآن کریم کا درس دیا جا رہا ہے۔ جتنا ہو سکے رمضان شریف میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، پہلا کام۔ دوسرا کام کیا ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں جو کمزور لوگ ہیں، مالی حالات جن کے کمزور ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ رمضان شریف کا درس ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، مجھے یہاں پہ 6 سال قریباً ہو گئے ہیں، میں ہر سال یہ بات رمضان میں ضرور کرتا ہوں، ہر سال، کیا کہ بھائی فطرانہ دینے کے لیے عید کا انتظار نہ کریں۔ آپ نے جو فطرانہ ادا کرنا ہے اس کے لیے عید کا انتظار نہ کریں۔ وہ غریب رمضان شریف میں روزے رکھنے کے لیے پریشان ہو، اور آپ کے پاس جیب میں پیسے موجود ہیں، فطرانہ آپ نے ادا بھی کرنا ہے، اور آپ اس انتظار میں ہیں کہ عید ہوگی تو تب دوں گا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہماری مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، حفاظ آتے ہیں، دور دراز سے حفاظ کرام آتے ہیں، قرآن کریم تراویح میں پڑھاتے ہیں۔ اچھا، ہم ان کو جو کپڑے کا سوٹ دیتے ہیں وہ کون سی تاریخ کو دیتے ہیں؟ 27 رمضان کو۔ اب اتنا سوچتے نہیں ہیں کہ ہم 27 رمضان کو جس بندے کو کپڑے دے رہے ہیں، کیا وہ عید پہ کون سا درزی اس کو سی کے دے گا؟ وہ کپڑے اس کو سلائی کر کے کون دے گا 27 رمضان کو 2 دن کے اندر؟ وہ کس کام کے اس کے؟ بھائی دینے ہیں، ہم نے دینے ہی ہیں، تو یکم رمضان کو، 2 کو، 3 کو، 10 رمضان سے پہلے دیں اس کو، جو اس کے کسی کام آئے۔ یعنی ہمارا معیار یہ ہو چکا ہے، سوچ یہ ہو چکی ہے کہ ہم مدد کرتے بھی ہیں تو اس کا بھی کوئی طریقہ نہیں۔ دوسروں کی ہمدردی کریں، ضرور کریں، یہ رمضان شریف میں بہت ضروری ہے، لیکن جو طریقہ کار ہے، جس انداز سے اس کی ہیلپ ہو سکے، اگر کسی نے 170 روپے فطرانہ ادا کرنا ہے، وہ 200 روپے کریں، 500 کریں، جتنا زیادہ ہو سکے کریں۔
اور پھر عید کا انتظار نہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے فطرانہ جس کو آپ نے دینا ہے سب سے پہلے اپنے برادری خاندان میں دیکھیں جو غریب ہے، اگر نہیں ہے تو پڑوس میں دیکھیں اور ان کو ادا کریں جتنی جلدی ہو سکے، عید کا انتظار نہ کریں۔ تو رمضان شریف میں دوسرا کام جو میں نے عرض کیا وہ کیا ہے کہ جو مالی طور پہ کمزور ہیں ان کی مدد کریں، اور تیسرا کام علم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ دین کی بات، اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں بالکل 5 منٹ کی بات ہوتی ہے، 15 منٹ کی بات ہوتی ہے، ابھی جمعۃ المبارک میں جو خطابات مساجد میں ہوتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہوتے ہیں، ہم وہ آدھا گھنٹہ نہیں نکالتے، حالانکہ برکات کتنی ہے۔ ایک بندہ 1000 نفل پڑھتا ہے، ایک بندہ 1000 نفل ادا کرتا ہے، اور دوسرے بندے نے علم دین کی صرف ایک بات سیکھی ہے، یہ ایک بات سیکھنے والا 1000 نفل پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں آپ؟ وہ دور کہیں جانا پڑے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، 1000 میت پر بندہ جنازہ پڑھے اور دوسری جانب علم دین کی صرف ایک بات سیکھے، 1000 جنازہ پڑھنے والوں سے یہ علم دین کی ایک بات سیکھنے والا بہتر ہے۔ اتنی برکات ہے علم دین سیکھنے کی، لیکن نہیں، ہم نے تو جب دیکھنا ہے کہ اگر 2:45 نماز ہے تو ہم کیوں 1:30 بجے مسجد میں جائیں، ہم کیوں 1:15 بجے مسجد میں جائیں، ہم تو اس وقت جائیں گے جب جا کے نماز پڑھیں گے۔ ہم نے علم دین کیوں سیکھنا ہے بھائی؟ ہم نے اس وقت جانا ہے کہ جب بالکل ہم 2 منٹ مسجد میں بیٹھیں، ساتھ ہی خطبہ سنیں، ساتھ ہی اللہ اکبر ہو اور سلام پھیرنے کی دیر ہے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی آزاد ہو کے جا رہے ہیں۔ اور بھائی آپ مسجد میں جس کا دل لگ گیا، حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا، ان میں ایک بندہ وہ ہے جس کا دل مسجد میں لگ گیا، جس کا دل مسجد میں لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ تو بھائی علم دین رمضان شریف میں جس قدر ہو سکے سیکھیں، ٹیلی ویژن سے نہیں، علماء سے جا کے سیکھیں، علم دین سیکھیں جس قدر ہو سکے، اور جو سیکھا ہو وہ جا کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو سکھائیں۔ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اس قدر برکات ہیں کہ پوری کتابیں اس موضوع پر جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں رمضان شریف کی عزت کرنے کی، رمضان شریف کا احترام کرنے کی، اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا